آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے چوتھا، سورہ آل عمران ہے اور آیت مبارکہ ہے 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ لقد میں نے یقیناً، بے شک، من اللہ اللہ نے احسان کیا، علی المؤمنین اللہ میں نے پر، مومنین مومنین پر، ایمان والوں پر، اذ میں نے جب، بعثا بھیجا، مبعوث فرمایا، فیہم ان میں، رسول ایک رسول، من انفسہم انہی میں سے، یتلو وہ پڑھتے ہیں، علیہم ان پر، مومنین پر پڑھتے ہیں، آیات ہی اس کی آیات، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں کتاب کا علم سکھاتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت کا علم سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا اور اگر ضرور وہ تھے، کیا تھے، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال مبین یہ سارے لوگ کھلی گمراہی میں تھے، یعنی ڈوبتے ہوئے معاشرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بچا لیا۔ اور کسی چیز کا احسان نہیں، کسی بھی نعمت کا، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ہوا، پانی، کتنی دنیا میں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں کہ پھر یعنی جسم پہ ایک ایک چیز کا، ہاتھ، پاؤں، سر، پیر، یعنی ایسی ہر نعمت ایسی جس کے بغیر زندگی گزارنی مشکل ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی احسان ان تمام نعمتوں سے ہٹ کر جتایا ہے تو کیا جتایا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حبیب کبریا شاہ الاولاق فخر موجودات امام الانبیاء شب معراج کے دولہ ہمیں عطا فرمائے، اور وہ احسان جتایا صرف اس نعمت کا کہ ہم نے مسلمانوں پر بے شک احسان فرمایا کہ ان کو اپنا پیارا محبوب دے دیا، اور ان کی ہدایت کے لیے، جس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تمام نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ جبھی تو ارشاد فرمایا کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، سب لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی اس طرح سے لاڈ اٹھائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں جانا یہ کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا، اور بڑے محبوب اعلیٰ کے بلائے جاتے ہیں، وہاں دنیا دیکھ سکتی ہے، تمام کتابوں کا مطالعہ کر سکتی ہے کہ ایسا انداز جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ دوسری وجہ یہ کہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کی اپنی حدیث قدسی ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق، یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم آسمانوں کو پیدا نہ کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حبیب کے صدقے سے ہمیں بتایا ہے، یعنی حدیث قدسی کے ذریعے۔ جہاں میں چمک دمک اگر ہے تو آقا کے دم قدم سے ہے۔ تو اسی طرح تمام نعمتیں زندگی میں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جہاں آنکھ بند ہوتی ہے تو تمام رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، مال اوروں کا ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں سارے اعضاء جواب دے گئے، اور اگر کسی نے مہربانی کی تو فقط قبر تک، جو زندگی اگلی زندگی بھی، حشر میں، جنت میں، نزا کے وقت، ہر جگہ اگر کام آئے تو جناب امام الانبیاء شفیع المذنبین ہی کام آئے ہیں، اور انہی کا ساتھ رہا ہے۔ اور یہاں اللہ فرماتا ہے اذ بعث فیہم، یہ جو ہم نے تمہیں مبعوث فرمائے، تم نے یہ اپنے رسول من انفسہم، تمہیں میں سے، تاکہ کل کو تم یہ اعتراض نہ کرو کہ یہ تو فرشتے تھے یا جنات میں سے تھے تو ہم کیسے ان کی پیروی کریں۔ نہیں، ہم ہی میں سے، ہماری شبیہ میں سے۔ اور فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ اور یہ تمہیں پاک بھی کریں گے۔ جو ان سے لگ گیا وہ پاک ہو گیا، امر ہو گیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور یہ کتاب کا علم بھی، جیسے آصف برقیہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم دیا تھا تو وہ بلقیس کا تخت اٹھا لا ایک لمحے میں، پلک جھپکتے۔ جو محبوب کبریا ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، ان کے ہاتھ سے کسی نے علم سیکھا ہو کتاب کا اور حکمت کا، والحکمت، تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ داتا علی حجویری حضرت بابا فرید
حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اس طرح کے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ان کے امتی ہیں. ان کانوا من قبل، اور اس سے پہلے کیا تھا؟ تمہاری اوقات بتا دی اللہ نے کہ کیا من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے، تم گمراہ ہوئے ہوئے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. صدق اللہ علیہ.